ابھی حال ہی میں ایک صاحب، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، بہرحال اپنی جگہ وہ جو بھی ہے وہ اپنا مقام رکھتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ان کے کال سے پرابلم ہے، ان کی شخصیت سے ہمیں پرابلم نہیں. اپنے ناگپور کی شخصیت ہے جناب، وہ ہمارے عزیزوں میں سے ہے، بول سکتا ہوں میں. بہرحال ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے جب تک عقیدہ اہل سنت پر جو قائم ہے. ہاں سنیت کے عقیدے سے ہٹ جائے تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے حال ہی میں ایک بڑا عجیب و غریب بیان دیا، انٹرنیٹ سے جو لوگ جڑے ہیں انہوں نے سنا ہوں گا. انہوں نے کہا صاحب فضیلت کی دو قسمیں کر دی انہوں نے. افضلیت کی کہا ایک ہوتی ہے افضلیت مطلقہ، ایک ہوتی ہے افضلیت جزوی. حالانکہ ایک جملہ اتنا زبردست ہے امام طحاوی کا کہ میں کہتا ہوں یہ ایک جملہ ایک پلے میں رکھ دو، باقی ساری تقریر ایک پلے میں رکھ دو، تو وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ سب پر حاوی ہے. شرح عقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہے اس لیے افضل نہیں ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں پہلے خلیفہ اس لیے افضل ہے؟ نہیں، امام طحاوی کہتے غلط. پہلے خلیفہ اس لیے افضل نہیں ہے، افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ ہے. پہلے خلیفہ نے ان کو افضلیت نہیں دلائی، وہ تو افضل اس وقت بھی تھے جب خلیفہ نہیں تھے. کیونکہ جتنی روایتیں خلافت ملنے سے پہلے کی ہے کہ ابو بکر کا ایمان یہ ہے، ابو بکر کا مقام یہ ہے، سارے جو مقام و درجے بتا رہے خلافت پہ، تخت خلافت پہ بیٹھنے سے پہلے کے. تو امام طحاوی نے اتنا وزنی جملہ بول دیا کہ ساری تقریر ایک طرف، میں کہتا ہوں ساری باتیں ایک طرف. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمارے خطیب بھی جمعے میں کیا پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے حضرت، جمعہ تو پڑھاتے نا، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سنا ہے نا آپ نے. وہ بھی پڑھتے ہیں جو انکار کرتے ہیں. عجیب بات ہے، مسجد میں جمعے میں اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، باہر نکل کے پھر دوسری باتیں کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں. جمعے کے خطبے میں آپ نہیں سنا پڑھتے افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق؟ یہی پڑھاتا ہے نا خطیب، سنا ہے کہ نہیں؟ افضل البشر، تمام بشروں میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد تحقیق. تحقیق کا مطلب کیا؟ کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کنفرم ہو چکا، مہر لگ چکی، کوئی گنجائش نہیں شک و شبے کی. بالتحقیق، کیا تحقیق ہے؟ امر المؤمنین ابا بکر صدیق، تمام نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل جو ہے وہ ابو بکر صدیق. ابھی صاحب جمعے میں پڑھے، جمعے کے باہر نکلے، پان چبایا کا علی کا پہلا نمبر تھا. بھائی صاحب ابھی تو جمعے میں آپ بول کر آئے ہیں بالتحقیق. تحقیق کا کیا ہوا؟ کہا وہ تو ہماری تحقیق تو چھوڑیے، ہمارا کیا معیار ہے، ہمارا تو ایک پان میں سودا ہو جاتا ہے. بھائی جو پان کھلا دے ہم اس کا عقیدہ دیکھ کے اس کی ہاں میں ملا دیتے ہیں صاحب. وہ تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ میرے عقیدے کی کیا پوچھتی ہو منی، میرے عقیدے کی کیا پوچھتے ہو منی، شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی. یہ حالات ابھی چل رہے ہیں. انہوں نے کہا صاحب دیکھیے دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے افضلیت مطلقہ، یعنی ٹوٹل ہر اعتبار سے افضل جو ہے وہ ابو بکر ہے، لیکن علی کو کچھ جزوی ایسی افضلیت اور فضیلت حاصل ہے جو ابو بکر کو بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے علی کا پہلا نمبر. بالکل نیا نیا تازہ تازہ ایشو چھیڑا گیا ہے. اصل میں ہے کچھ نہیں، یہ طاہر القادری کا فضلہ ہے جس کو اٹھایا گیا ہے. سب سے پہلے شوشہ چھوڑنے والا طاہر القادری ہے. اس نے کیا کیا تھا؟ 3 اعتراضات بتا رہا ہوں. پہلا اعتراض تو یہی ہے کہ صاحب ایک افضلیت مطلقہ ہوتی ہے، ایک اور افضلیت جزوی ہوتی ہے. علی جزوی اعتبار سے افضل ہے اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ مطلقہ کے اعتبار سے افضل ہے. اور دوسرا کہا کہ دیکھو بھائی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، مولا علی کا دوسرا جو ہے پہلا نمبر ہے، مولا علی کا، ابو بکر کا بھی پہلا نمبر ہے. لیکن دیکھو دونوں کے پہلے نمبر ہونے میں بڑا فرق ہے. ابو بکر صدیق جو ہے وہ خلافت میں پہلے ہے اور مولا علی جو ہے وہ ولایت میں پہلے ہے. تو کہا کہ صاحب خلافت میں ابو بکر پہلے اور ولایت میں علی پہلے. یہ دوسرا اعتراض. اور تیسرا طاہر القادری صاحب نے جو ایشو چھوڑا تھا، جو شوشہ چھوڑا تھا، کہ ابو بکر سیاستی اعتبار سے خلیفہ ہے اور روحانیت کے اعتبار سے ابو بکر حضرت علی پہلے خلیفہ ہے. یہ تقسیم کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ میں اس کے 4 جواب دے رہا ہوں. سب سے پہلی کہ ہمارے ائمہ اور مشائخ نے اس طرح کا نظریہ پیش نہیں کیا. دوسرا جواب کیا ہے؟ جواب سننے سے پہلے آپ پہلے سمجھ لیجئے کہ مطلقہ کسے کہتے ہیں. مطلقہ کے معنی ہوتے ہیں کامل، قطعی، غیر مشروط، مکمل. یہ معنی ہوتے ہیں مطلقہ کی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے، لیکن حضرت علی جزوی اعتبار سے افضلیت رکھتے ہیں. یعنی کچھ باتیں ایسی ہے علی کی کہ جس میں علی ابو بکر سے بھی آگے ہے، تو اس اعتبار سے وہاں ہم ان کو پہلا نمبر پہ رکھیں گے، دوسرے نمبر پہ ابو بکر کو.
جز کے معنی ہوتے ہیں جز سے بنا جزوی، جز یعنی ٹکڑا، حصہ. یہ اس کے معنی سمجھ میں آ گئے نا آپ کو؟ مطلقہ کے معنی اور جز کے معنی سمجھ میں آئی یا نہیں آ گئے؟ اب اس کے اعتبار سے جواب سن لیجئے کہ اگر جب آپ یہ مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو مطلقہ فضیلت حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے، یعنی کامل ہر اعتبار سے ابو بکر افضل ہے، جب یہ آپ نے تسلیم کر لیا اور کہتے کہ علی کی کچھ فضیلت ہے، جز ہے علی کا، تو جز کا تقابل مطلقہ سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بھائی اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک شخص کے پاس ایک بورا اناج ہے اور ایک شخص کے پاس 1 کلو اناج ہے. 1 کلو والے اناج والا ایک بورا اناج والے سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک شخص کے پاس 1 روپیہ ہے اور ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، تو 1 روپیہ والا کہیں گا میں بھی لکھپتی ہوں، کروڑپتی ہوں، میں بھی امیر ہوں. بھائی 1 روپے والے کا تقابل اور مقابلہ 1 لاکھ والے سے ہو نہیں سکتا. جب ابو بکر صدیق کی افضلیت مطلقہ جب آپ نے مان لی تو پھر جز جو ہے وہ مطلق کے مقابلے میں لایا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ تو دوسرا جواب. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ علی روحانیت کے اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے، اور پھر کہہ رہے کہ ابو بکر کی ہم افضلیت کو مطلقہ بھی مانتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ ولایت اور روحانیت اس مطلقہ میں داخل ہے یا نہیں، اس کا ثبوت دے دیجیے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ بھلا آپ نہ سمجھیں، نیٹ پہ لوگ سمجھیں گے اس کو. بھائی جب مطلقہ مان لیا تو یہ روحانیت اس سے خارج ہے، ولایت خارج ہے، یہ آپ نے کہاں سے طے کیا؟ یہ اس کی دلیل آپ کے پاس ہے یہ. اور اگر آپ کہیں، اب میرا یہ اعتراض ہے، اگر آپ کہیں کہ مطلقہ میں ولایت داخل ہے، تو جب ولایت داخل ہے تو پھر یہ بات آپ کی جھوٹی ہو گئی، غلط قول ہوا، باطل ہوا کہ علی کا ولایت میں پہلا نمبر، جبکہ ولایت میں ابو بکر کے داخل ہے مطلقہ میں. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں صاحب، نہیں ولایت میں پہلا نمبر تو داخل ہے، مطلقہ میں ولایت نہیں آتی، تو ہم کہیں گے پھر یہاں بھی آپ پھنس جاتے ہیں. دونوں طرف سے پھنسیں گے. جب غلط نظریہ پیش کرو گے تو دونوں طرف سے پھنسیں گے آدمی. اگر آپ کہیں کہ شامل نہیں ہے، تو جب شامل نہیں ہے تو پھر مطلقہ کیسے ہوئی؟ یہ اعتراض آتا ہے. چلیے یہ بھلا نہیں سمجھے، لیکن میں یہ بات جو بتاؤں گا یہ سمجھ میں آ جائیں گے آپ لوگوں کے کہ تاجدار ولایت بھی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. ولایت میں بھی پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق کا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آئیے قرآن سے دلیل لیجئے. چنانچہ پارہ نمبر 24 سورہ زمر آیت نمبر 33 اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور وہ جو سچ لے کر تشریف لایا اور وہ جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، یہی دونوں متقی ہے. متقون ہم المتقون، یہ دونوں متقی ہے. یہ ہے کون؟ 2 آیت کا جز ہے بھائی. آیت بہت چھوٹی سی آیت ہے اور 2 جز ہے. ایک ہے والذی جاء بالصدق، اور جو سچ لے کر آیا. سچ سے مراد کیا ہے؟ اسلام اور ایمان. جو ایمان لایا، جو اسلام لایا. والذی جاء بالصدق، اور جو سچائی لے کر آیا، صدق لگا. اور دوسرا جز اس کا کیا ہے؟ وصدق بہ، اور جو جس نے اس کی تصدیق کی. اب یہ 2 باتیں، ایک لانے والا ہے، ایک تصدیق کرنے والا ہے. چلو علی کی بارگاہ میں پہنچے، علی آپ بتائیے لانے والا کون ہے، کیا لا رہا ہے، اور تصدیق کرنے والا کون ہے؟ اور جو لا رہا ہے وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے متقی ہے، اور جو تصدیق کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی متقی ہے. دونوں کو متقی فرما رہا ہے. تو آئیے مولا علی کیا کہتے ہیں. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قوله تعالی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون والذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کہتے لوگوں قرآن میں جو کہا کہ وہ جو سچائی لایا، سچ لایا، وہ سچ لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہے. اور قرآن کہتا ہے یہ دونوں کیا ہے؟ متقی ہے. اور ولایت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے تقوی. نبی کے تقوی کے ساتھ ابو بکر کے تقوی کے ساتھ کو جوڑا جا رہا ہے. نبوت کے بعد کون سا درجہ ہے؟ قرآن تو ابو بکر صدیق کی ولایت کا ذکر کر رہا ہے. اور اس تفسیر کو لکھنے والے کون ہیں؟ امام طبری نے تفسیر طبری میں لکھا ہے، جلد نمبر 20 صفحہ 204. امام قرطبی نے اپنی قرآن کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، جس کو تفسیر قرطبی بھی کہتے ہیں، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 278. علامہ زمخشری، حالانکہ معتزلی عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت حوالے لے لیتے ہیں ان کے جو ہماری تائید میں. زمخشری نے اپنی کتاب الموافقہ
صفحہ نمبر 17 پر لکھا. محب الدین تبری نے اس کو الریاض النصارہ جلد 2 صفحہ نمبر 101 حدیث نمبر 543. ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد 12 صفحہ 359. امام ابن حجر مکی الہیتمی نے الصواعق المہری کا صفحہ نمبر 200 پہ لکھا. اور ایک دوسرے مقام پہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ پارہ نمبر 30 سورہ اللیل آیت نمبر 17. رب فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتا ہے اور بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے. بہت دور رکھا جائے گا. کہاں سے؟ عذاب سے، برائی سے، عیب سے، خامیوں سے، ان تمام چیزوں سے دور رکھا جائے گا. کون؟ قرآن کے جو سب سے بڑا متقی ہے. اور اس پر تمام علماء اہل سنت کا، مولا علی سمیت تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ یہ آیت خصوصی طور پر ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہے. قرآن کہہ رہا سب سے بڑا متقی ہے. جو سب سے بڑا متقی ہے وہ ولی نہیں ہے. متقی اور ولی نہ ہو، یہ تو تضاد ہے ولایت. چلیے اعلیٰ حضرت سے پوچھے مجدد وقت سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو الملفوظ اٹھا کے دیکھ لیے حصہ اول، پتہ چلتا ہے کہ یہ الملفوظ بھی نہیں کھولتے بیچارے کبھی. الملفوظ آپ حالت کی ملفوظات اٹھائیں. حصہ اول صفحہ نمبر اس کا 134. اعلیٰ سے سوال ہوا کہ حضور غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ غوث اعظم ہر زمانے کے غوث ہے. غوثیت کبریٰ پر فائد شیخ عبد القادر جیلانی. غوث پاک سے لے کر امام مہدی تک سارا دور غوث اعظم کا ہے. مگر ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے جو غوثیت صغریٰ پر ہوتا ہے. غوث اعظم غوثیت کبریٰ پر ہے. اعلیٰ سے سوال ہوا حضور کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ اعلیٰ جواب کیا دیتے؟ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. زمین و آسمان کے نظام کو غوث قائم رکھتا ہے. اس کے دلیل میں حدیثیں بھی ہے لیکن موضوع نہیں ہے کیونکہ آپ سب سننی ہے، کافی ہے آپ کے لیے کہ اعلیٰ حضرت نے بولا ہم مان لیں گے. جو وہاں بھی اعتراض کریں گا تو ان کو بھی ہاضمے کے لیے گولی دینا آتا ہے ہمارے پاس. اس پہ بیانات ہے میرے کہ حدیثیں بھی میں نے بھی دی ہے کہ بھائی غوث کیسے زمین و آسمان قائم رکھتا ہے. 40 کتب ہوتے ہیں، کتنے کتب ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، ساری حدیثیں موجود ہے. پھر اس کے بعد حالت کیا فرماتی ہیں؟ یہیں پر رکے نہیں حالت، کہتے بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. اور سب سے پہلے غوث، اس امت کے سب سے پہلے غوث جو غوث اکبر تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. سب سے پہلے غوث اکبر. اور جب حضور غوث اکبر کے منصب تھے تو کہتے ابو بکر صدیق ان کے دستے راست تھے، ان کے نائب کی حیثیت تھے. دستے راست تھے، ان کا بازو تھے، ان کا ہاتھ تھے. جب سرکار کا وصال ہو گیا تو غوثیت اکبر کے منصب پر ابو بکر صدیق فائز ہو گئے اور دستے راست حضرت عمر بن گئے. پھر ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو حضرت کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے وہ پھر غوث اکبر بن گئے. حضرت عثمان غنی دستے راست ہوئے. حضرت عمر کا انتقال ہوا، عثمان غنی غوث اکبر بنے، مولا علی ان کے دستے راست ہوئے. مولا علی کے زمانے میں جب حضرت عثمان کا انتقال ہو گیا، حضرت علی غوث اکبر ہو گئے، حضرت امام حسن ان کے دستے راست ہو گئے. تو یہ دور چلتا رہا یہاں تک کہ غوث اعظم اور غوث پاک کے بعد اب جتنے غوث آ رہے ہیں سب غوث اعظم کے دستے راست ہیں. تو اعلیٰ حضرت تو غوث بھی فرما رہے ہیں، لیکن یہ صاحب ہمارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب وہ ولایت میں علی کا پہلا نمبر ہے، حضرت ابو بکر اس میں ہے ہی نہیں. کیوں کہ جزوی فضیلت ہے ان کی ولایت میں. مطلقہ تو ہم مانتے ہیں ابو بکر صدیق کو، لیکن جزوی اعتبار سے افضلیت ہم حضرت علی کی مانتے ہیں. اب اگر یہ جزوی اعتبار سے مان لے تو کہتے ہیں دیکھو صاحب یہ فضیلت علی کی، اس میں علی پہلا نمبر. پھر انہوں نے کچھ فضیلتیں گنوائی، کہتے ہیں یہ فضیلت ابو بکر کو نہیں ہے تو اس میں علی پہلا نمبر. یہ فلاں فضیلت ابو بکر کو نہیں ہے، حضرت عمر کو نہیں ہے، عثمان غنی کو نہیں، اس میں علی پہلا نمبر. اگر آپ اس طرح کی منطق جھاڑنے لگ گئے نا تو پھر حالات کیا ہوں گی. میں 12 دلیل دے رہا ہوں، یہاں سن لیجئے. اس ضمن میں 12. مجھے یہ بتائیے تمام نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ نبیوں کی بات کر رہا ہوں، ہاں شک تو نہیں ہے اس پر. مگر حدیث سناؤں گا تو چوک جائیں گے آپ. اور حدیث بڑی صحت کے اعتبار سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے انکار کی. بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی ہے. بھائی سن لیجیے حدیث، حوالے تو بعد میں آئیں گے. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقولن احدکم انی خیر من یونس بن متی.
یہ بخاری کے الفاظ ہے، اور مسلم میں اضافہ ہے، مسلم میں یہ روایت یوں ہے، لا یقولن احدکم انی خیر من یونس ابن متی فقط کذبا۔ آقا کہتے ہیں لوگوں تم میں سے کوئی مجھے یونس علیہ السلام، یونس ابن متی، یونس علیہ السلام سے افضل قرار نہ دے، جس نے یونس سے افضل مجھے کہا وہ جھوٹا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ رسول اللہ بول رہے ہیں۔ تو اب وہ مولانا صاحب کی بولی بھی دیکھیں بھائی، ایسا رسول مطلقاً تمام نبیوں میں افضل ہے، اس فضیلت کے اعتبار سے یونس علیہ السلام کا پہلا نمبر۔ اب ان کی منطق کے حساب سے تو ایسا ہوا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ آقا کی عاجزی ہے، ورنہ رسول ہر اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے نبیوں میں۔ نبی سے آگے کوئی نبی کسی بھی جزوی فضیلت میں بھی آگے نہیں ہو سکتا، لیکن ان مولوی صاحب کے عقیدے کے مطابق تو پھر یہی قول بنتا ہے کہ صاحب حضرت یونس علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے کہ آقا نے کہا ان سے افضل مجھے قرار نہ دو، اس اعتبار سے یونس علیہ السلام کا یہاں پہلا نمبر۔ باقی ہم رسول اللہ کو انبیاء کے افضل ہونے پہ مطلقہ افضلیت کے قائل ہیں، اور اس کو کتنے حوالے لکھا، کیونکہ شاید یہ پہلی بار سناؤں گا، آپ نے اس کے حوالے سنا دے رہا ہوں۔ بخاری شریف میں کتاب الاحادیث الانبیاء حدیث نمبر 3412، امام مسلم کتاب الفضائل میں لائے ہیں، باب فی ذکر یونس حدیث نمبر 6159، امام ترمذی اپنے سنن میں لائے کتاب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 183، سنن نسائی نے سنن الکبریٰ میں لکھا حدیث نمبر 11102، امام ابن ماجہ نے اپنے سنن میں کتاب الزہد حدیث نمبر 4274، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لایا حدیث نمبر 9821، امام ابن ابی شیبہ نے جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے المصنف میں حدیث نمبر 32523، امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا میں لایا حدیث نمبر 5278، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا حدیث نمبر 6347، امام حاکم نے المستدرک میں لکھا حدیث نمبر 4122، امام بغوی نے شرح السنہ میں لکھا حدیث نمبر 4301۔ اب آئیے قرآن کے اندر کس صحابی کا نام کے ساتھ ذکر آیا آپ جانتے ہیں؟ اب دوسری دلیل سن لیجیے، آپ میں سے مجمع میں تو کوئی جانتا ہے؟ ایک صحابی ہے بھائی جس کا نام کے ساتھ قرآن میں ذکر آیا، ورنہ کسی کا ذکر نہیں ہے۔ زید بن حارثہ، زید ابن حارثہ رسول کے غلام ہے، قرآن میں ان کے نام کے ساتھ ذکر آیا، ورنہ قرآن میں تو علی کا بھی نام نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا بھی نام نہیں آیا، حضرت عمر کا بھی نام نہیں آیا، ان کے فضائل آیا اشارتاً کنایتاً، نام نہیں آیا۔ نام کے ساتھ قرآن میں جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ صرف زید ابن حارثہ ہے۔ تو ان مولانا صاحب کے اصول کے مطابق قرآن کریم پارہ 22 سورہ احزاب آیت 37 میں ان کا نام کے ساتھ ذکر ہے، تو اب کل ان کی منطق سے کہا جائے گا کہ کیا بھائی یہ چار خلفاء کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ ان چاروں سے افضل ابو بکر سے، حضرت عمر سے، عثمان غنی سے، مولا علی سے حضرت زید ابن حارث اس جزوی اعتبار کی فضیلت میں پہلے نمبر پر، ان کا قرآن میں نام آیا ہے، یہ فضیلت میں وہ پہلے نمبر پر، باقی سب سیکنڈ نمبر پر۔ کیا وہ علی سے افضل اس اعتبار سے حضرت زید کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ ابو بکر کو تو چھوڑیے، وہ تو مانتے نہیں ابو بکر صدیق کو پہلے نمبر پہ، کیا مولا علی کے اس اعتبار سے یہاں تقابل کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ جزوی فضیلت جو حضرت زید ابن حارثہ کو ہے اس میں ان کا پہلا نمبر؟ اور آگے آئیے، ذو النورین کس کا لقب ہے؟ کیوں؟ عثمان غنی کا ہے۔ کیا سبب ہے؟ نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں۔ امام بہقی سے لے کر بڑے بڑے ائمہ نے سب نے لکھا، اتفاق ہے اس پر، سوائے عثمان غنی کے پوری کائنات میں آج تک کوئی ایسا شخص ہوا ہی نہیں کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے ساتھ یک کے بعد دیگر نکاح میں آئی ہو، سوائے عثمان غنی کے۔ تو یہ جزوی فضیلت ہے عثمان غنی کی، اس میں عثمان غنی کا پہلا نمبر۔ اب یہ ان کے اصول پہ میں بتاتا چل رہا ہوں۔ نبی حضرت زبیر ابن عوام کے بارے میں کہتے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہر صحابی، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ ہر نبی کا حواری کسے کہتے؟ بڑا گہرا دوست، جس سے وہ دوست ایک دوسرے سے راز کی باتیں کرتا، اس کو حواری کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ایک گہرا دوست ہوتا ہے، میرا گہرا دوست، میرا حواری زبیر ابن عوام ہے۔ یہ تو فضیلت علی کو بھی دی تھی حضور نے، حواری تو علی کو بھی نہیں بنایا، تو زبیر کو بنایا، تو اس جزوی فضیلت کے اعتبار سے حضرت زبیر ابن عوام کا یہاں پر پہلا نمبر۔ پھر آگے بڑھیے، ایک صحابی ہے جن کے بارے میں حضور غزوہ بدر ہے، پہلی اسلام کی جنگ،
जंग शुरू हुई, सबसे पहला तीर दुश्मन की तरफ छोड़ा उस शख्स ने। आका ने देखा जोश जिहाद का जज्बा देखा, खुश हुए। आका ने तीर का वो जो तरकश था अपने हाथ में ले लिया और बारी बारी एक एक तीर सरकार वो तरकश से निकालते और हजरत उनको देते। उस साहबी को कौन थे? हजरत साद इब्न नबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु। और हर तीर देते हुए क्या फरमाते आका? फिदा का अभी उम्मी या साद, ऐ साद मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए, तीर चलाए जा। अब जाहिर खुलफा राशिदीन में चार जो हम सबसे अफजल मानते हैं उसमें साद इब्न वक्कास तो नहीं है, लेकिन ये जुज़वी फजीलत है कि आका ने अपने माँ बाप उन पर कुर्बान किए। ये फजीलत किसी और साहबी को नहीं सिवाय साद के। इसमें साद का पहला नंबर। सैयदुश्शोदा किसका लक़ब है? हजरत अमीर हमजा। एक और है हजरत अमीर हमजा का सैयदुश्शोदा होना तो रसूलुल्लाह के कौल से साबित है। उम्मत के इत्तेफाक से एक और ज़ात शामिल है, इमाम हुसैन भाई। ओले भी सैयदुश्शोदा कहा है, लेकिन उम्मत का इत्तेफाक है सैयदुश्शोदा है। और हजरत हमजा को तो रसूल ने खुद कहा ये सैयदुश्शोदा है। लेकिन सवाल ये होता है कि इस्लाम के सबसे पहले शहीद कौन है? ये तो बहुत बाद में शहीद हुए। इस्लाम पे सबसे पहले जिसने कुर्बानी दी, इस्लाम के लिए सबसे पहले अपना खून दिया, वो कौन है? दो ज़ातें हैं, एक हजरत सुमैया और एक है हजरत यासिर इब्न आमिर, हजरत अम्मार यासिर के वालिद। तो ये वो फजीलत है जो किसी सहाबी के इस्लाम के सबसे पहले शहीद। एक वो सहाबी हजरत अम्मार इब्न यासिर, माँ भी शहीद है, बाप भी शहीद है। तो इस एतबार से शहीद में सबसे अफजल पहला नंबर हजरत सुमैया का, पहला नंबर यासिर इब्न आमिर का। और किसी के माँ बाप सबसे पहले इस्लाम के लिए शहीद हुए वो अम्मार इब्न यासिर, तो इसमें अम्मार इब्न यासिर का पहला नंबर। एक सहाबी का इंतकाल होता है, आका फरमाते हैं कि लोगों इसका जब इस मेरे सहाबी का इंतकाल हुआ और फरिश्ते इसकी रूह को लेकर पहुँचे तो खुशी में अर्श झूमने लगा। ना इससे पहले किसी के लिए इतना अर्श खुश हुआ, ना इसके बाद किसी के लिए होगा। कौन है ये सहाबी? हज़रत साद बिन माद अंसारी सहाबी है, बड़े जलील व क़द्र सहाबी है। हालांकि खुलफा राशिदीन में नहीं है, अशरा मुबशरा में भी नहीं है, मगर ये एक खास जुज़वी फजीलत है। ऐसे तो हर सहाबी की कुछ ना कुछ फजीलत है। तो हर जगह पहले नंबर तो एक नंबर नहीं रहेंगे, कितने पहले नंबर हो जाएंगे गिन ही नहीं सकते आप, थक जाओगे आप पहले नंबर करते करते। समझ रहे आप? तो ये तो बड़ी अजीब मंतीक है साहब। और ये फजीलत है कि अर्श आज़म झूम उठा। क्यों झूम उठा? इतने नेक और मुत्तकी परहेजगार थे कि अर्श खुश हो गया कि वो पाक रूह मुझ में आ रही है। और आका ने फरमाया कि साद बिन माज हुए कि उसका रुमाल भी जन्नत और दुनिया और माफिया से बेहतर है। जब जनाजे में सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं तो पंजों के बल चल रहे हैं, अपने तखनों को उठा लिया। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी आप इतनी तकलीफ चल रहे? फरमाया जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। खुदा की कसम इससे पहले किसी के जनाजे में ना इतने फरिश्ते आए, ना क़यामत तक किसी के जनाजे में आएंगे जितने फरिश्ते साद बिन मुआज़ के जनाजे में हैं। हर तरफ फरिश्तों का हुजूम है, मैं उनसे बचकर चलने के लिए अपने पंजों के बल चल रहा हूँ। भाई साहब अली को भी ये फजीलत हासिल नहीं, पहला नंबर इस मामले में, इस जुज़वी फजीलत में साद बिन मुआज़ पहले नंबर पर। गस्लुल मलाइका इसका लक़ब है। हंज़ला बिन अबी आमिर, जवान साहबी, 20-22 साल की उम्र, शादी हुई, निकाह हुआ, अपनी बीवी के पास पहुंचे। पहली रात अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू में मशगूल थे। सरकार के मुनादी ने ऐलान किया कि जिहाद हो गई, ग़ज़वे उहद, दुश्मन ने घेर लिया, दुश्मन मैदान उहद में आ चुका है। हुज़ूर ने जिहाद का हुक्म दिया, निकलो। जोश जिहाद का ये आलम कि गुस्ल भी नहीं किया, बिना गुस्ल के ही निकल पड़े। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान थे, ये भी नहीं परवाह की अभी तो शादी हुई, भाई शहीद हो गया तो बीवी का क्या होगा। ये जज्बा जिहाद था साहबा में। ग़ज़वा उहद में गए, शहीद हो गए। साहबा ने देखा शहीद होते हुए, गिरते हुए देखा, ज़ख्मी हालत में देखा, रूह निकलते हुए देखा। जंग खत्म हुई, जिस्म अतार को तलाश किया जा रहा है, नाश को देखा जा रहा है, नाश नहीं मिल रही है, जिस्म नहीं मिल रहा है। सरकार से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हम हंज़ला को नहीं पा रहे। हुज़ूर ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, फरमाया रुको अभी आएंगे हंज़ला। फरिश्ते हंज़ला को गुस्ल देने ले गए हैं। कुछ देर के बाद जब सहाबा तवक्कुफ करते देखते हैं आसमान से तख्त उतर रहा है, तख्त पे हंज़ला का जिस्म है और हज़रत हंज़ला के जिस्म पे कफन भी है और गुस्ल का पानी टपक रहा है। आका ने अपने दस्ते मुबारक से
قبر میں رکھ کر کہا جانتے ہو حنظلہ کو یہ منصب کیوں ملا کہ فرشتوں نے غسل دیا؟ اس لیے کہ یہ بات سے صرف اللہ واقف ہے اور حنظلہ واقف تھا، کوئی نہیں جانتا کہ حنظلہ آج کی شادی کی رات اپنی بیوی کے پاس تھے اور انہوں نے بغیر غسل کے جہاد میں شرکت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حنظلہ کو یہ مقام دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ حنظلہ کو غسل کرواؤ، حالانکہ شہید کے لیے غسل نہیں ہے۔ یہ اعجاز ہے۔ آقا نے اپنے دست مبارک کے قبر میں رکھا، کبھی حضرت حنظلہ کو دیکھتے پھر آسمان کی طرف دیکھتے، پھر حنظلہ کو دیکھتے آسمان کی طرف دیکھتے، ہم مسکراتے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ حنظلہ کو دیکھتے پھر آسمان کی طرف دیکھتے مسکراتے؟ فرمایا میں آسمان میں دیکھ کے اس لیے مسکراتا ہوں 70 حوریں ہیں جو آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہی ہے کہ سب سے پہلے حنظلہ سے اس کا نکاح کروایا جائے۔ ان کا نام ہی لقب ہی پڑ گیا غسل الملائکہ، غسل الملائکہ، وہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ فضیلت تو نہ ابو بکر کو ہے، نہ حضرت عمر کو ہے، نہ عثمان غنی کو ہے، نہ مولا علی کو ہے، کسی کو نہیں ہے، واحد یہی ہے، پہلا نمبر اس میں ان کا۔ کتنے درجے افضلیت کے بناؤں گے بھائی؟ جب فضیلت اور افضلیت ہی آپ کو سمجھتی نہیں ہے تو کیوں آپ منہ کھولتے ہو بھائی صاحب؟ اور آئیے اللہ کے نبی رات میں گشت لگاتے ہوئے جاتے، کانوں میں قرآن کی آواز پہنچتی ہے، سرکار رک گئے۔ پڑھنے والا قاری اتنے مترنم آواز میں اور اتنی بہترین لہن میں پڑھ رہا تھا کہ سرکار پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنتے رہے، پوری رات وہ پڑھتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی بلال کی، ان کی تلاوت ختم ہوئی، سرکار وہاں سے چلے گئے، مسجد میں تشریف لائے، وہ بھی مسجد میں آئے، وہ صحابی نماز فجر ادا کی۔ انہوں نے سرکار نے کہا کہ کل رات تمہارے گھر کے قریب سے میں گزرا، تم قرآن پڑھ رہے تھے اور مجھے تمہارا قرآن پڑھا اتنا پسند آیا، اور تم جانتے ہو خوشخبری ہو کہ تمہاری آواز وہ ہے کہ جو لہن داؤدی میں سے ہے۔ داؤد علیہ السلام جو تھے زبور پڑھتے تھے تو آسمان کے پرندے ٹھہر جاتے تھے، دریا کا پانی رک جاتا تھا، یہ ان کی آواز کی تاثیر تھی۔ کہا لہن داؤدی کا ایک حصہ تمہیں عطا کیا گیا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے، یہ صحابی، یہ مقام کسی کو نہیں۔ حضور نے کہا تجھے لہن داؤدی دیا گیا، یہ فضیلت کسی صحابی کو نہیں سوائے ابو موسیٰ اشعری کی، اس میں وہ پہلا نمبر۔ تو پھر علی کو کیوں آپ ایسے جزوی فضیلت پہ پہلے پہ لا رہے ہو؟ ابو بکر پہ تو ان کو بھی لاؤ پھر۔ اور چلیے آگے بڑھیے صاحب، اللہ کے نبی نے فرمایا میری ہر نبی کی امت میں ایک فقیہ ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کس کو بولتے ہیں؟ محدث نہیں ہے، محدث لفظ ہے یہاں۔ محدث کے معنی ہوتے ہیں جس سے فرشتے کلام کرتے ہو، جس پر الہام ہوتا ہو، جس پر علوم القاء کیے جاتے ہو۔ ہر نبی کی امت میں دو ایسے ضرور ہوتے ہیں، ایک فقیہ ہوتا ہے امت میں، فقیہ جو فقہ کے مسائل بیان کرتا ہے، جو علم کی باریکیوں کو بیان کرتا ہے، جو قرآن و حدیث کے مفہوم و مطالب سمجھاتا ہے، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ کہا ہر امت میں اللہ نے ہر امت میں دو شخص بھیجتا ہے، ہر نبی کی امت میں ایک فقیہ ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے۔ میری امت میں بھی فقیہ بھیجا گیا، محدث بھیجا گیا۔ میری امت کا فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی فضیلت پہ تو ابھی ہم بات ہی نہیں کریں گے، وہ تو دوسرے نمبر پر ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی ایک فضیلت اور سن لیجئے، فقیہ صحابی ہے، ہماری فقہ حنفی کا سب سے بڑا دار و مدار عبداللہ ابن مسعود پر ہے۔ امام اعظم نے سب سے زیادہ جن سے کثرت کے ساتھ روایتیں لی، جن کی حدیثوں پر اپنی فقہ جو ہے بنیاد رکھی، وہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ کیوں؟ حضور کی امت کے فقیہ ہے، اور آقا کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کا مقام وہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جس چیز کو پسند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے بھی اس چیز کو پسند فرما لیتا ہے۔ اس میں پہلا نمبر۔ حضور کی ازواج میں سب سے افضل زوج مطہرہ کون ہے؟ حضور کی بیویوں میں سب سے افضل کون ہے؟ بولیے۔ ارے ڈریے مت یار، غلط ہوگا جواب اور کیا ہوگا، کوئی اس کمپٹیشن میں تھوڑی بیٹھے ہیں، مارکس تھوڑی کٹیں گے آپ کے، بزر راؤنڈ تھوڑی ہے۔ کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور حضرت خدیجہ کی جب فضائل سناتے تو مجھے کسی بیوی پہ رشک نہیں ہوا حضور کی بیوی سوائے خدیجہ کی۔ بہت ساری فضیلت ہے، پہلے نمبر پر ہے حضرت خدیجہ، تمام ازواج میں سب سے افضل۔ مگر بھائی جزوی فضیلت کے اعتبار سے تو حضرت عائشہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ وہ ہے جنہوں نے نبی کو خود پیغام دیا، خود کہا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے نکاح کیجئے۔ اور ام المومنین عائشہ وہ ہے کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ عائشہ سے نکاح کیجئے۔
اور ایک بار نہیں کئی بار حکم آتا رہا کہ یا اے محبوب اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ عائشہ سے نکاح فرمائیں، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے، مگر اجماع اور اتفاق کس پر ہے کہ تمام ازواج میں سب سے افضل خدیجۃ الکبریٰ، مگر جزوی فضیلت میں تو یہ حضرت عائشہ بازی لے گئی، تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ نہیں صاحب اس معاملے میں حضرت عائشہ کا پہلا نمبر۔ اور ایک آخری بس یہاں پہ میں اینڈ کر رہا ہوں، اس پہ بہت دلیل دے سکتے، گھنٹوں دے سکتے، پوری رات دے سکتے، 12 کا وعدہ کیا تھا، 12 پہ کلوز کر رہا ہوں۔ تمام عورتوں میں، کائنات کی تمام عورتوں میں سب سے افضل ترین خاتون کون ہے؟ یہ شک تو نہیں ہے اس پر؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں افضل ہے بھائی؟ نبی کی بیٹی ہے، ولیوں کے تاجدار کی بیوی ہے، جنتی نوجوانوں کی ماں ہے، اماموں کی دادی ہے۔ یہی فضیلت کے معاملے ہیں نا، باپ نبی، شوہر ولی، ولایت کا تاجدار شوہر علی، بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، اولادیں جو آئی امام مہدی تک جو اولادیں آئیں گی اس میں 12 امام، یہ فضیلت ہے۔ یہی فضیلت کا معیار، اسی بنیاد پہ آپ نے پہلے نمبر پہ، لیکن صاحب میں ایک خاتون کا ایسا نام بتاؤں کہ آپ چونک جائیں گے، نام بھی نہیں سنا ہوں گا، حضرت رفقہ، نام سنا کبھی؟ حضرت رفقہ، یہی معیار بنایا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کا کہ نبی کی بیٹی ہے، ولی کی بیوی ہے، جنتی نوجوانوں کی ماں ہے، اماموں کی دادی ہے۔ یہ افضلیت ہے، یہ فضیلت ہے، تمام خاتونوں میں سب سے افضل۔ مگر تاریخ کی کتابیں کھنگالے تو ایک ایسی خاتون نظر آتی ہے کہ اس کے جیسا نہ اس سے پہلے ہوا نہ قیامت تک ہوگا، وہ حضرت رفقہ۔ کون ہے جناب حضرت رفقہ؟ ان کے والد ہے حضرت لوط علیہ السلام، باپ نبی، باپ ہے لوط علیہ السلام، شوہر ہے عیسیٰ علیہ السلام، شوہر بھی نبی، سسر ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی نبی، دیور ہے اسماعیل علیہ السلام، دیور بھی نبی، بیٹا ہے یعقوب علیہ السلام، بیٹا بھی نبی، پوتا ہے یوسف علیہ السلام، پوتا بھی نبی۔ ہے تاریخ میں ایسی کوئی عورت کہ جس کا شوہر بھی نبی، باپ بھی نبی، سسر بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی؟ کوئی نہیں ہے حضرت رفقہ کے علاوہ۔ مگر کئی تاریخ میں سنا اس معاملے میں ان کا پہلا نمبر۔ تو حضرت والا پان کھائیے اور اس طرح بولیے، جزوی فضیلت ہے ان کی بھائی، ہم تو افضلیت مطلقہ میں حضرت سیدہ فاطمہ کو مانتے ہیں کہ تمام عورتوں میں پہلے نمبر پہ، لیکن جزوی فضیلت کے اعتبار سے حضرت رفقہ کا پہلا نمبر۔ ارے یار قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑو یار، وہ باتیں کرو جو اجماعی ہے، جس پر علماء کا اتفاق ہے، جس پر ہماری برسوں سے وہی طریقہ وہی سب چل رہا ہے۔ مسجد ہے، یہ بھی مسجد میں تھا، پتہ ہے اب خیر بدل گئی، میں بس سالوں بعد آ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے آپ پرانی مسجد میں تھے کیا؟ آپ موجود تھے نا؟ مجھے اچھے سے یاد ہے، یہاں وہ گولے میں دائرے میں سے لکھا ہوتا، اور بھی آج بھی کئی مسجدوں میں مل جائیں گا، پہلا نام ہوتا ہے محمد۔ دیکھا ہے مسجدوں میں، کئی درگاہوں پہ بھی ہوتا ہے، پہلا نام محمد، دوسرا نام علی، تیسرا ابو بکر، چوتھا عثمان، پانچواں عمر۔ ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیسے نام لکھے ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں درگاہوں پہ دیکھا آپ نے، پہلا محمد، دوسرا ابو بکر، تیسرا عمر، چوتھا عثمان، پانچواں علی۔ یہ مسجدوں کی دیواروں پر جو ہمارے بزرگ لکھتے آ رہے ہیں، مزاروں پہ لکھتے آ رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ امت کا 1400 سال سے اجماع چل رہا ہے اس پر کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اور اس کے بعد علی۔ اور ایک میں دیانتداری سے بات کروں کہ علماء کا اس پر اختلاف ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب تقبیل الایمان میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کی افضلیت کو لے کر اختلاف ہے۔ اختلاف کس بات پر ہے کہ بہت سارے علماء، جو کوفہ کے علماء جس میں خاص طور سے ہے کوفہ کے فقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر علی ہے، چوتھے نمبر پر عثمان غنی ہے۔ یعنی حضرت علی اور حضرت عثمان کی افضلیت کو لے کر علماء کے ایک طبقے میں اختلاف ہے، مگر جمہور کا، میجارٹی کا اتفاق اس پر ہے کہ عثمان غنی علی سے افضل ہے، اس کے بعد علی ہے۔
مگر رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر، پھر اس کے بعد عمر، ان دونوں کو ملا کے شیخین کہا جاتا ہے۔ ابو بکر اور عمر کو ملا کے کہتے ہیں شیخین۔ شیخین نبی کے بعد سب سے افضل ہے، اس پر امت کا اجماع، اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ جس نے اختلاف کیا وہ تفضیلی فرقہ تھا، اس کا نام ہی دے دیا گیا تفضیلی۔ جنہوں نے افضلیت کا انکار کیا وہ تفضیلی کہلائے، جنہوں نے ان کی صحابیت کا اور ان کی ولایت کا انکار کیا وہ رافضی کہلائے۔ اب یہی عقیدہ وہ سنی بن کے پیش کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر یہ اہل سنت کا عقیدہ تھا کہ علی کا پہلا نمبر، تو رافضیت کس چڑیا کا نام ہے؟ تفضیلیت کس چڑیا کا نام ہے؟ پھر یہ جماعتیں الگ کیوں ہے، یہ نامزد کیوں ہے؟ تو پتہ چلا کہ بھائی اہل سنت کا یہ عقیدہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی جو اولیت ہے ولایت کے اعتبار سے، خلافت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، وہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ جیسے امام طحاوی کا قول پیش کیا، وہ اس وقت بھی ولایت میں اولیت پہ تھے جب آپ خلیفہ نہیں تھے۔